لیں جی ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے، سنیں۔ بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں ہوا یوں. انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو نہیں مناسب. انہوں نے اسی یہ نہیں بات کو کہا. انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. اب میں نہیں نے جی کیا نہیں اب میں بدتمیزی کرنی کی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ. اب یہ آڈیو آپ کو بار بار سنائی دے گی آنے والے دنوں میں. اس کا میں آپ کو تجزیہ کر کے دے دیتا ہوں. بڑا سادہ سا ہے کہ بنیادی طور پر وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بزرگ جو ہے خاندان کا یا بڑا جو ہے بڑا جائیداد والا جیسے بھی اس نے جائیداد اکٹھی کی ہو، وہ اپنے یا تو دنیا کو چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے یا جائیداد بانٹنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو جو کلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے فیصلے سے پہلے یہ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کتنا حصہ جائے گا. آپ کو اس وقت وہ صورتحال نظر آتی ہے کہ بشرا بیگم جو ہے اس کی نظر ہے عمران خان کے سیاسی پرسے کے اوپر، اس کی بہنوں کی جو ہے اس کی نظر ہے عمران خان کے سیاسی پرسے کے اوپر. بیچ میں وکلا کی بڑی برادری ہے، لطیف کھوسا صاحب اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ وکلا جو ہیں جو عمران خان کے اس سیاسی ورثے کے اندر سے اپنا اپنا حصہ نکالنا چاہتے ہیں. وہ تمام لوگ جو آئین اور قانون کے اوپر بڑی فرفر باتیں کرتے ہوتے تھے اور ہمیں یہ بتاتے ہوتے تھے کہ جیسے یہ آئین اور قانون کا آرگومنٹ کر رہے ہیں. آپ پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے لیے ٹکٹ کا بندوبست کر رہے تھے. وہ تمام آرگومنٹس وہ جو دیا کرتے تھے کہ یہ معصوم ہے اور یہ فلاں کلاز کی سب کلاز کے اندر یہ ہوتا ہے اور یہ تشریح ہوتی ہے. بڑے بڑے آپ کو اور ہمیں لیکچر دیتے تھے اور ہم ہی نے ان کو میڈیا کے اوپر لا کر بہت بڑے بڑے لوگوں میں کنورٹ کیا ہے، لطیف کھوسا سمیت. اب پتہ چلا کہ بنیادی طور پر وہ بھی اپنے آپ کو اس میں سے ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ عمران خان تو فارغ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں سے ہمارا حصہ کیا بنے گا؟ تو بشرا اور بشرا کی جو نندے ہیں ان کے درمیان ایک خاندانی قسم کا جھگڑا شروع ہو گیا اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مال جیسے آتا ہے نا ویسے ہی جاتا ہے. جیسے آپ نے ادھر ادھر سے لوگوں سے مال آپ نے اٹھایا تھا، سیاسی پرسہ آپ نے ڈیولپ کیا اثاثوں سمیت، ویسے ہی مال آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوگا. ایک کمال چیز جو مجھے نظر آئی وہ بشرا کی آواز کے اندر طمانینت تھی. یہ وہ عورت نہیں آپ کو سنائی دیتی جو اپنے عدت والے معاملے میں پھنسی ہوئی ہے مقدمے میں. یہ عورت نہیں آپ کو سنائی دیتی جس کے میاں نے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں، ایکس میاں نے کیا کیا باتیں نہیں کی. یہ وہ عورت سنائی نہیں دیتی جو توشہ خانہ کے کیسز کے اندر جو پھنسی ہوئی ہے. وہ عام زبان میں کہتے ہیں چل کر رہی ہے. اس کی آواز کے اندر اتنا تسلسل ہے، کوئی اس کے اندر آپ کو پریشانی کا جو انڈر ٹون ہے وہ سنائی نہیں دیتا. وہ آرام سے باتیں کر رہی ہے اور ہنس کے لطیف کھوسا کو بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو اس نے آگے چلانا ہے اور بڑے تحمل کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہے. جس سے مراد یہ ہے اتنی ڈھیٹ ہڈیاں ہیں کہ ان کے اوپر آپ ان کے گناہوں اور کارناموں کا جو بھی وزن لاد دیں تو آرام سے اس کو اٹھا لیں گے، کیونکہ یہ ذہنی طور پر تو اس وزن کو محسوس ہی نہیں کرتے. ان کا خیال ہے ان کو کام ہی غلط نہیں کیا. عمران خان کے سیاسی معاملے سے وقتی طور پر یا مستقل بنیادوں پر علیحدہ ہوتے ہی یہ ایشوز سامنے آنے تھے، کیونکہ عمران خان نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پارٹی ڈیولپ نہیں کی تھی. اس نے ایک پرسنل ریاست ڈیولپ کی تھی جس کے اندر وہ خود راجہ تھے اور باقی سارے کمی کمین تھے.
بعضوں کا درجہ کمی کمینوں سے ذرا اوپر ہوتا تھا، لیکن خود وہ راجا تھے. ان کو اپنے ساتھ کوئی وزیر بات تدبیر بھی نہیں رکھا، انہوں نے کسی کو اوپر ہی نہیں آنے دیا. عثمان بزدار کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ کیا محبت تھی عمران خان کی؟ محبت یہ تھی عمران خان کی کہ عثمان بزدار نکما آدمی تھا، اور عمران خان پنجاب کے اندر کوئی کام کا بندہ لانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ پنجاب آدھا پاکستان ہے. کسی کام کے بندے نے پرفارم کرنا شروع کر دیا تو عمران خان کی چاند جو ہے وہ ماند پڑ جائے. تو وہ اپنے چاند کو ماند نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا کوئی اپنا سیکنڈ ٹیئر ڈیولپ ہی نہیں کیا. اب چونکہ جیل کے اندر ہیں، وہاں پر وہ ڈمبل پھیر رہے ہیں، تو جو خواتین ہیں انہوں نے تو اپنے پنجے نکال لیے اور ایک دوسرے کو وہ برے طریقے سے زخمی کریں گے، اور ساتھ وہ لوگ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں دی لڑائی دی اسی کہڑے پیسے جانا ہے گا. سو ایک بشرا گروپ ہے اور ایک ان کی بہنوں کا گروپ ہے، اور بیچ میں وہ وکلا ہیں جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اسی عہدے کو زیادہ فائدہ لینا ہے یا عہدے کو زیادہ فائدہ لینا. جب پارٹیوں میں کنورٹ نہیں ہوتی ہیں اور شخصیات کے گرد گھومتی ہیں تو ان کا یہی حال ہوتا ہے. بشرا نے اس جماعت کا وہی حال کرنا ہے جو بشرا نے عمران خان کی ریپوٹیشن کا کیا ہے، اور اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں تو خیر کیا کہوں، کیونکہ ان کو کسی قسم کی جو ہے پریشانی لگتی نہیں ان کی آواز سے. عمران خان کی ریپوٹیشن کا کیا، اور بشرا کی جو نندے ہیں انہوں نے عمران خان کی جماعت کا وہی کرنا ہے جو انہوں نے عمران خان کو یہ شاید دے دے کہ اس سے حسین و جمیل اور عظیم انسان ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے وہی حال کرنا ہے جو انہوں نے عمران خان کا کیا، اور عمران خان نے پارٹی کو پارٹی میں کنورٹ نہ کر کے وہی حال کرنا ہے جو عمران خان نے اپنا حال کیا ہے. تو ہر کوئی اس تمام معاملے کے اندر اپنی اپنی قسمت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ جانے بغیر کہ فیصلے قسمت کے ذریعے نہیں ہو رہے، فیصلے کرتوتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں. یہ ساروں کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. تو ابھی ان کو لگ رہا ہوگا جی کہ اب عمران خان جو کہ فارغ ہونے لگا ہے تو لہٰذا میں نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنی ہے یا میں نے عمران کو ریپرزینٹ کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہے نہیں میں نے ریپرزینٹ کرنا ہے. لگتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ قسمت کے کھیل میں شامل کر رہے ہیں. قسمت کے کھیل میں شامل نہیں کر رہے، اپنے کرتوتوں کے نتائج کے کھیل میں شامل کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف بدترین اندرونی اختلافات کا شکار ہوگی، اور یہ خواتین بشرا اور ان کی بہنیں جو ہیں جو پس منظر میں رہ کر بہت سارے کام کرتی رہی تھیں، اب سامنے آ کے آپ کو اپنے کرتوتوں کی قیمت چکاتی ہوئی نظر آئیں گی. اور سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کا بطور پارٹی ہوگا، کیونکہ عمران خان نے اس کو کبھی پارٹی بنایا ہی نہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کو مٹھی میں سے چلانا ہے. اب مٹھی کے اندر تو کچھ نہیں رہ گیا، تو طاقت جو ہے ریت کی طرح انگلیوں میں سے نکل کے باہر چلی گئی ہے. اور حالات وہی ہیں جو اس آڈیو میں آپ کو سامنے آتی ہے. یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو بیک اینڈ کے اندر مینوورنگ ہو رہی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دھڑا بندی اتنی ہو چکی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ آپس میں ہے، اور اصل میں مقابلہ واقعتاً آپس میں ہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بشرا، پاکستان تحریک انصاف حلیمہ، پاکستان تحریک انصاف لائرز ونگ، پاکستان تحریک انصاف وہ عمران خان جس نے کبھی تحریک انصاف کو پارٹی بننے نہیں دیا.